ریئل اسٹیٹ کا بزنس وہ بزنس ہے جس نے اس ملک میں روشنیوں کو بحال رکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کون یہ مشورے دے رہا ہے اور کس طریقے سے اندھا دھند آئی ایم ایف کی تقلید کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی یہ ملک اور یہ بزنس، یہ دونوں اگر اکٹھے چلیں گے اور حکومت اگر اس کی سرپرستی کرے گی دین یعنی کہ اس ملک کا سروائیول ہوگا، کیونکہ اس بزنس کے ساتھ تقریباً کوئی 70 انڈسٹریز الائیڈ ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی آئی ایم ایف کی، مجھے سمجھ نہیں آتی ایف بی آر کی۔ ایف بی آر تو اس ملک کا ایسٹ ہے، ایسا ونگ ہے جس نے سب سے زیادہ ریونیو دیا، اسی پر آپ اپنے 80% یعنی کہ مزید قیمتیں بڑھا رہے ہیں بغیر کسی کا یعنی کہ ایک دوسرے کی مشاورت کے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ حکومت پاکستان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں۔ پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں سڑکوں پر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ظلم اور یہ زیادتی بند نہ ہوئی تو وہ دن دور نہیں جس میں حکومت پاکستان کو ریئل اسٹیٹ برادری کو فیس کرنا پڑے گا، اور ریئل اسٹیٹ کی برادری اگر روڈز پہ آ گئی تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس ملک کی جو اکانومی کی بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ملک پاکستان سے باہر ہم ایک امیج دے رہے ہیں کہ ہمارا ملک کی اکانومی ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا شعبہ حکومت پاکستان کو ابھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے۔ تو پلیز کنسیڈر کریں، اپنی پالیسی کو ریویو کریں، ہم سب کے ساتھ بیٹھیں اور اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت سے اس ملک کے ساتھ جو 70 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں ان کا روزگار آپ ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو پلیز اس کو ریویو کریں۔ دیکھیں میں یہ یعنی کہ بڑا کلیئر میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے اپنے لوگوں کا یعنی کہ خون کرنے پہ چلے جائیں، ان کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیں، ان کے بزنس اجاڑ دیں۔ یہ چیزیں اب میں کہتا ہوں نا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو میں ابھی بالکل پازیٹیو رہتے ہوئے اپنی کمیونٹی کی طرف سے بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں کہ اگر یہ ظلم اور زیادتی بند نہ ہوئی تو ہم حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ملک پاکستان ہمارا بھی ہے، اور ہم نے اس کی بقا کے لیے جو خون دیا ہے، جو جنگ کی ہے، جو ہمیشہ سرو کیا ہے اپنے ملک کے پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے، ہم لوگوں نے دن رات محنت کی ہے۔ تو پلیز اپنے ملک کی اکانومی کو ہم بھی بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ٹیکسز ہم بھی دے رہے ہیں، لیکن ٹیکسز کی ایک ریشو ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب دل کیا سال میں 3 دفعہ آپ اپنی پرائسز کی ویلیویشن بڑھا دیں اور اپنے کمروں میں بیٹھ کر بغیر کسی سے مشاورت کیے ریٹس بڑھا دیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کلیئرلی کہتا ہوں کہ یہ ایک شعبہ ہے کہ جس شعبے میں حکومت سرپرستی کر کے اپنے لونز بھی چھٹکارا پا سکتی ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیوں سے بھی یعنی کہ جان چھوٹ سکتی ہے۔ صرف اپنے ملک پاکستان کے بزنسز پر سپورٹ کریں، ان پر ٹرسٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پالیسیز بنائیں، اور ایسی پالیسیز بننی چاہیے اسپیشلی ٹیکس کی کہ جو لانگ ٹرم ہو، یعنی کہ اتنی نہیں کہ صبح اٹھیں شام کو اٹھیں اور دوپہر کو اٹھیں تو پالیسیز چینج ہو۔ کیا ملک پاکستان میں آپ کا چینل ایک سروے کرے، بتائے کہ کیا پچھلے 3 سال سے 1 روپیہ بھی پرائس بڑھی ہے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب دل چاہتا ہے ایف بی آر اپنی ریٹس کی ویلیویشن بڑھا دیتی ہے؟ ہم بالکل اس کو نہیں مانتے، اور ہم اس پر نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ خاموشی بھی نہیں اختیار کریں گے، اور اپنا حق جو ہے وہ حکومت پاکستان سے ضرور لیں گے۔ میں آپ کی بات سے ایگریڈ ہوں کہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، حکومت پاکستان ہماری ہے۔ تو میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یعنی کہ یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی حکومت پاکستان کے ساتھ ہماری پہلے ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک بزنس ہے جس نے ملک پاکستان میں رہنے والے 25-26 کروڑ لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے دیے کو خود مت بجھائیں، یہ ایک ایسا دیا ہے جس کی روشنی سے پورا ملک پاکستان روشن نظر آتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ دیا بھی بجھ جائے اور پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ تو احتجاج اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم سارے مشاورت کر کے ملک پاکستان سے چلیں گے۔ ابھی فی الحال صرف اور صرف گورنمنٹ پاکستان سے ایک اپیل ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے اور اس کو مت امپلیمنٹ کرے، اور اس کی امپلیمنٹیشن تبھی پاسبل ہے کہ اگر مارکیٹ میں اتنی گروتھ بھی ہو رہی ہے۔ جب گروتھ نہیں ہو رہی تو یہ کیسے ہے کہ یعنی کہ یہ جبر اور یہ زیادتی ہم برداشت کر لیں۔